نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے اور اس دن میں اللہ رب العزت سے ایک قبولیت کا وقت ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو بھی اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے رب تعالی وہ چیز اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بابرکت گھڑی کو ڈھونڈنا ہے تو بڑا آسان سا کام ہے۔ ہم اپنا مکمل دن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں گزاریں۔ جب ہم درود پاک کا اہتمام رکھیں گے تو انشاءاللہ جس وقت بھی ہم دعا کریں گے اللہ پاک اس کو ہمارے لیے قبولیت کی گھڑی بنا دیں گے۔ دیکھیے جمعہ کے دن درود پاک کا اہتمام بہت ضروری ہے اور اس درود پاک کے اہتمام سے اللہ رب العزت بڑی بڑی تکلیفوں کو، بڑی بڑی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں دن کا ایک حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا بہت اچھا، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر۔ تو پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آدھا دن آپ پر درود پاک پڑھ لیا کروں؟ نبی علیہ السلام فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو بھی بہتر۔ پھر عرض کیا اللہ کے نبی میں دن کے 3 حصے اگر درود پاک پڑھ لوں؟ تو فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو بہتر۔ پھر آخر میں عرض کیا اللہ کے نبی میں سارا دن درود پاک پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو تو اللہ رب العزت تمہاری ساری تکلیفوں پریشانیوں کو ختم فرما دے، تمہاری طرف آنے والی مصیبتوں کو اللہ ختم فرما دے، اور جو تم دعا مانگو اللہ اس کو قبول فرما لیں گے، اور جو بھی مشکل پریشانی ہوگی اس کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے درود پاک کا اہتمام کرنے سے۔ میں نے مفہوم عرض کیا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہمارے ہزاروں نہیں، ہمارے لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں مسائل کا حل ہے۔ اور ہم جو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو مصائب کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹی سی تکلیف کو تکالیف کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آزمائش کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے مدد کیوں نہیں چاہتے؟ اگر ہم اللہ پاک سے مدد چاہتے ہیں تو ہم ان 5 اعمال کے ذریعے اللہ پاک سے مدد حاصل کریں جن اعمال سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدد چاہتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، اب وہ اللہ سے جب مانگ رہے ہیں تو یوں مانگتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اب اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی اللہ رب العزت سے پھر دعائیں کریں اور عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام رکھیں۔ بڑا آسان سا عمل ہے اور بڑی آسان سی ترتیب ہے۔ اگر آپ مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، مشکلات میں سے آسانی چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان عمل ہے۔ عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ہمارے دونوں چینلز اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر الحمدللہ ہر قسم کے مسئلہ کے حل کے لیے وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور جو بندہ بھی ان وظائف کو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل فرما دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اب عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ نفل پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ تہجد کے وقت، اشراق کے وقت میں، چاشت کے وقت میں، جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک کسی بھی وقت 2 رکعت نفل آپ حاجت کی نیت سے پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار، آپ نے ان تمام اسماء مبارکہ کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا ملک یا قدوس یا اللہ یا سلام یا مؤمن یا اللہ یا مہیمن یا عزیز یا اللہ یا جبار یا متکبر یا اللہ یا خالق یا باری یا اللہ۔ آپ نے اس طرح تمام اسماء مبارکہ کو اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ساتھ اسم ذات کو ملا کر آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔
جب آپ مکمل اسماء مبارکہ کو پڑھ لیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، مفہوم ہے اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جس مشکل سے نجات چاہتا ہے اللہ پاک اس مشکل سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کا شوہر کے حوالے سے مسئلہ ہے، یا شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے، یا کاروبار کے حوالے سے مسئلہ ہے، یا کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی کام ہے جو اٹکا ہوا ہے، کوئی مصیبت ہے جس سے نجات نہیں مل رہی، آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخری گزارش میں یہ کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو۔ تو ان 5 اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ نماز، حاجت، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد چاہنا، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور دعا کر لینا۔ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی دعا فرما رہے ہیں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ ہم جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگ لیں، بس اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ درود پاک کا پڑھنا ویسے بھی فائدے سے حال ہی نہیں، اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے دن، اس جمعہ کے مبارک دن میں درود پاک کا پڑھنا بہت زیادہ باعث اجر ہے۔ ایک چیز ضروری گزارش میں نے عرض کرنی تھی کہ جمعہ کے دن کی جمعہ مبارک کے میسیج کرنا اور یہ ساری چیزیں، ان سے پرہیز کیجئے۔ ہرگز ایسے میسیج جس میں جمعہ کی مبارک دی ہوئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جی 11 نام اللہ رب العزت کے فلاں 11 لوگوں کو شیئر کر دو، اللہ پاک برکتیں لے آئیں گے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جمعہ کی مبارک ہرگز نہ دیں۔ دیکھیے آج آپ جمعہ کی مبارک دے تو رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن آج سے 20 سال بعد آنے والے لوگ جمعہ کی مبارک کو واجب کہیں گے، جس طرح رمضان کی مبارک، جس نے کسی کو رمضان کے مہینہ کے شروع ہونے کی مبارک دے دی اس پر جنت واجب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی لگ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی مبارک دی اس پر جنت واجب۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ رمضان کی، نہ محرم کی، نہ ربیع الاول کی، اور نہ ہی جمعہ مبارک کہنا سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیثیں چل پڑیں گی اور آپ اور میں بھی آگے شیئر کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے لاپرواہی میں، نادانی میں ہم شرکیہ وظائف، سٹیٹس پہ میں نے دیکھا شرکیہ وظائف لگے ہوئے، نادانی میں سب کچھ کریں، تو ہرگز جمعہ کی مبارک نہ دیں۔ جمعہ کے دن کو بابرکت بنائیں، لیکن مبارکیں دینے کا فائدہ ہرگز کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے اس بدعت میں مبتلا ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہا میرے بارے میں جو میں نے نہیں کہا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے حدیث مبارکہ کو مفہوم عرض کیا۔ اب میں بھی وظائف میں جب حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں تو میں ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اور میں واضح طور پہ اس کا اظہار اسی لیے کرتا ہوں کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔